السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں لاتعداد درود پاک نغمہ نشاور کرنے کے بعد تھوڑا قریب آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں. اللہ رب العزت کا بے پایا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف مخلوقات انسان پیدا کیا، ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اپنے گھر میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا، ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے لیے خوبصورت وطن پاکستان عطا کیا. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. کتنی ہی کم جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں تعداد میں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرماتا ہے. اسلام کا ایک مزاج ہے، وہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے یہودی عالم تھے. آپ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف آ رہے تھے تو راستے میں مسجد قباء آتی ہے. نبی علیہ السلام مسجد قباء میں تھے تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام کو کہ آپ بہت بڑے یہودی عالم ہیں، تورات کو جانتے ہیں، تو ہم آپ کو ماننے والے ہیں، تو کیا کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں نے کچھ سوال تیار کیے ہیں، لکھے ہیں اتنے لمبے سوال، میں جا کر پوچھوں گا، اگر تو سوالوں کو جواب ملا ٹھیک تو کلمہ پڑھ لوں گا، وگرنہ نہیں پڑھوں گا. لوگوں کو ساتھ لیا، مسجد قباء میں پہنچے. نبی علیہ السلام اپنی قسمہ نامی اونٹنی میں بیٹھ کر صلہ رحمی پہ گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب مسجد میں داخل ہو کر میں نے پہلی نظر ان کے چمکتے چہرے پہ ڈالی تو میں نے اپنے دل کا سودا کر لیا. کہتے ہیں میں نے دیکھتے ہی ان کو دل دے دیا. نبی علیہ السلام جب نیچے تشریف لائے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے آگے بڑھ کے کہا آقا مجھے بھی اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں. اس لیے کہ جو اس در کا غلام ہوتا ہے وہ حقیقت میں دنیا کا شہنشاہ ہوتا ہے. قسمت والے نے او جیڑے تیرے رنگ وچ رنگے نے، آقا تیرے درد نوکر سارے جگتوں چنگے نے. اس در کی نوکری خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. آج کسی کو گورنمنٹ جاب مل جائے تو فخر کرتا ہے، کہتا ہے جناب اسی حکومت دے بندے ہیں، ہم جناب فلانے جگہ نوکری کرتے ہیں. میں نے کہا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو حضور کے در کی نوکری کرتا ہے. یہ کتنی عظیم نوکری ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا. فطرت ہے انسان کی.
ساری زندگی اگر ایک کام نہ کیا ہو، بڑھاپے میں کرنا پڑ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودی دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹنی کا دودھ بھی حرام تھا، میں نے نہیں پیا تھا، ظاہر حرام تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے اسلام لایا، اسلام کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو اسلام کے اندر تو اونٹ کا گوشت بھی جائز ہے، اونٹنی کا دودھ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں ساری زندگی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں ہے، اب اسلام میں جائز ہے، طبیعت نہیں مانتی۔ عبداللہ بن سلام فرمانے لگے میں نے کہا یار کون سے اسلام میں کھانا ضروری ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو دین یہودیت کی رعایت بھی ہو جائے گی، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جب میں نے ایسا رویہ اپنایا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بکیوں کے لیے تو اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، تیرے لیے کھانا ضروری ہے، تو کھائے گا تو دین یہودیت کی رسم ٹوٹے گی۔ اسلام تو اتنا گوارا بھی نہیں کرتا کہ اس کا ماننے والا غیروں کے مذہب کی رعایت بھی کرے، اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ٹوپی پہ امامہ ہے۔ مشرکین بھی پگڑی باندھتے ہیں، فرمایا ہم بھی باندھتے ہیں، فرق یہ ہے وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، ہم ٹوپی پہ باندھتے ہیں۔ بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھنا یہ منع ہے، ہمیں منع ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں تو وہی پرنا جو لیا ہوتا ہے وہ سر پہ باندھ لیتے ہیں، بھائی باندھیں لیکن اندر ٹوپی رکھیں، ٹوپی کے بغیر امامہ نہ باندھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، فرمایا عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ عیسائی جب مانگ نکالتے ہیں، چیر نکالتے ہیں تو دائیں طرف سے نکالتے ہیں، سائڈ سے نکالتے ہیں، ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ ہم بھی انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ فرمایا تم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے درمیان سے مانگ نکالو، درمیان سے چیر نکالو، ان کی مخالفت کرو۔ فرمایا مجوسی اور غیر مسلم مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا تم داڑھی بڑی کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ ہر جگہ پہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اسلام کا یہ مزاج ہے۔ دو قومی نظریے کا مطلب بھی یہ ہے، دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے مسلمان ایک الگ قوم ہے، غیر مسلم ایک نہیں جی سارے تو سامی بولنا ہے، اسلام ایک الگ قوم ہے، غیر مسلم ایک، غیر مسلم سے مراد سارے یہودی، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ مت، یہ سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ عمومی طور پر لفظ ہندوؤں کا بولا جاتا ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے۔ ہندو سے مراد صرف ہندو نہیں ہے، ہندو سے مراد سارے غیر مسلم ہیں۔ تو اسلام الگ ہے تو غیر مسلم الگ ہے، یہی دو قومی نظریے کا مطلب ہے۔ تو اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے کتنی تھوڑی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ نمرود بہت بڑی جماعت کا نام ہے، نمرود بہت بڑی بیماری کا نام ہے، اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیج کر نمرود کو ذلت امیز موت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہیں۔ فرعون بہت بڑی بیماری کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور پھر وہ نمرود دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن سکے۔ 3000 سال ہو گئے ہیں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کی عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہم بچا کے رکھیں گے، یہ نہیں کہا قیامت تک بچائیں گے، یہ کہا بچا کے رکھیں گے۔ 3000 سال ہو گئے، فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ کتنی تھوڑی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے مد مقابل فرعون ایک بڑی جماعت کا نام تھا، اس پہ فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ اللہ کہتا ہے بعض اوقات میں تھوڑی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرماتا ہوں۔ پھر میدان بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح جب پاکستان بن رہا تھا، ہندو زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، اللہ نے مسلمان تھوڑے تھے لیکن ان کو ہندوؤں پہ غلبہ عطا فرما دیا، ہمیں یہ الگ وطن پاکستان مل گیا۔ اور پھر سب سے پہلے دو قومی نظریہ، آج ہماری تاریخ پر حملہ کیا گیا، ہماری تاریخ کو بگاڑا گیا ہے، لیکن ہم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। और भाई चोर जब रखवाले बन जाएं तो मुझे बताएं वहां कोई शय फिर बाकी रह जाती है? अब भाई हमारे ईमानों के मुहाफिज लुटेरे बन गए हैं, जो लुटेरे थे हमारे ईमानों के मुहाफिज बनते फिर रहे हैं, इसलिए अब चोर चोर रखवाले बन रहे हैं। अब सोने का वक्त नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सोते नहीं थे। नेहरू कांग्रेस का सरबराह था, उसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना से, ओ तेरी आंखों में नींद आती है, सोता नहीं है। कायद आज़म ने बड़ा तरीक साज जुमला कहा था, उसने कहा नेहरू तू सो सकता है, तेरी कौम जाग रही है। मैं नहीं सो सकता, मेरी कौम सोई है। और भाई ये सोई कौम है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सो जाए तो फिर सवारियां तो पहले सो रही होती हैं, इसलिए ड्राइवर को जाग के रहना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वतन के लिए मेहनत की, अभी बताऊंगा क्या क्या मेहनतें उन्होंने की हैं। अब हमारे दीन पे जो हमला किया गया, हमारी तारीख पे जो हमला किया गया, आज क्या स्कूलों की किताबों में बच्चे हमारे पढ़ते हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या पढ़ते हैं? सिर्फ अल्लामा इकबाल। क्या पढ़ते हैं हमारे लोग? सिर्फ यही मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली, यही किताबों में मिलता है। अब्दुल बारी फरंगी माली, यही मिलता है। और भाई बात इससे आगे की है, दो कौमी नजरिया, ये सबसे पहले हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने पेश किया। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी वो पहला शख्स है, बताएं अपने बेटों को, सबसे पहले दो कौमी नजरिया मुजद्दिद अल-फसानी ने पेश किया। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के बाद ये दो कौमी नजरिया इमाम अहमद रजा ने पेश किया। कोई किताब आपकी ये नहीं बताएगी जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि दो कौमी नजरिया इमाम अहमद रजा ने पेश किया। यही तो हमारे खिलाफ साजिश हुई है, और हम साजिश होने पे खामोश भी हैं। हम कहते ठीक है मेरी घर की रोटी चलनी चाहिए, बाकी दीन पे हमला होता है माज़अल्लाह या कोई क्या होता है बस होता रहे, मेरे घर की दाल रोटी चलनी चाहिए। और भाई देखें हुआ क्या है, हमारी तारीख में कितना बड़ा हमला किया गया है। आपकी पूरी तारीख के अंदर आप अपने 5वीं क्लास से लेकर AA तक चले जाएं, MPhil तक चले जाएं, किसी एक किताब में भी आपको नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए दो कौमी नजरिया सबसे पहले इमाम अहमद रजा ने पेश किया, आपको नहीं मिलेगा। यही तो साजिश हमारे खिलाफ की गई है। और अगर साजिश हुई है ना, हम उस साजिश का तोड़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या अल्लाह ने हमें जुबान नहीं दी? हम अपने नस्ल को नहीं बढ़ा सकते कि बेटे यहां ये गलत लिखा हुआ है कि दो कौमी नजरिया सबसे पहले इमाम अहमद रजा ने पेश किया है, लेकिन हम भी कहते हैं चोरी होती है तो होती रहे, मेरे घर का निजाम तो चलता है। दो कौमी नजरिया इमाम अहमद रजा ने पेश किया। पाकिस्तान बना है 1947 को। मैं 1947 से 50 साल पहले की बात करने लगा हूं। 1897 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर मिलने के लिए जाते हैं मेरे इमाम अहमद रजा को। इमाम अहमद रजा को जब मिलने के लिए जाते हैं, ये उस वक्त की बात है जब मेरे इमाम अहमद रजा जवानी के आलम में, और उस वक्त हम हिंदुओं के इतने करीब हो चुके थे, हम हिंदुओं से बेटियां ले भी रहे थे, उनको बेटियां दे भी रहे थे, हम हिंदुओं के अंदर निकाह तक कर रहे थे, हम अपनी तकरीबात में हिंदुओं को बुला रहे थे और हिंदुओं की तकरीबात में खुद जा रहे थे। और भाई मेरे इमाम अहमद रजा ने दो कौमी नजरिया उस वक्त पेश किया जब एक मुसलमान ने गायें ज़िबा की। क्या? एक गाय सिर्फ ज़िबा की। गायें ज़िबा करने के बाद 2700 मुसलमानों के घरों को लूटा गया, 5 मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया गया, 30 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। उस वक्त मेरे इमाम अहमद रजा जवानी के आलम में थे। बात 1897 की है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मिलने के लिए जाते मेरे इमाम अहमद रजा को। उस वक्त नारा लग रहा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, हिंदू मुस्लिम एक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा तुम्हारे और मेरे अंदर बड़ा फर्क है। कहा हुजूर वो कैसे? इमाम अहमद रजा बोले कि तुम एक कौमी नजरिए के कायल हो, मैं दो कौमी नजरिए का कायल हूं। ओ भाई ये उस वक्त की बात है जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और अल्लामा इकबाल ये सारे गांधी की साजिश में बह रहे थे। उस वक्त इमाम अहमद रजा दो कौमी नजरिया बताने वाले हैं। आपने कहा मौलाना तुम्हारी और मेरी सोच में बड़ा फर्क है, तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम एक है, मैं कहता हूं हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। मेरे इमाम अहमद रजा ने समझाया, मौलाना शौकत अली को समझ आ गई बात। ये आज से 125 साल पहले की बात है। आला हजरत ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले, उस वक्त निकाल के आपने दिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। फरमाया पटना में कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करो, अहमद रजा उसमें खिताब करेगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंतजामात किए। आला हजरत अपनी जवानी के आलम में खिताब करने के लिए आए। आपने लाखों के मजमे में खिताब किया और आपने कहा लोगों लिबासे खिजर में यहां सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश बाकी है तो पहचान पैदा करो।
आला हजरत ने वहां हदीस पढ़ी। साजिश क्या हुई थी? साजिश ये हुई थी कि जो हिंदू थे वो कहते थे मुसलमानों हमारे साथ मिल जाओ, अंग्रेज को यहां से निकालते हैं। अंग्रेज कौन था? काफिर। अंग्रेज कौन था? हिंदू कौन था? साजिश क्या हो रही है कि हिंदू काफिर कह रहा है मुसलमानों को मेरे साथ मिल जाओ, अंग्रेज को यहां से निकालते हैं। अंग्रेज निकलेगा, हुकूमत हमारी आ जाएगी, मिलके हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज को निकालने के बाद हिंदू ये चाहता था अक्सरियत हमारी है, तो जब मुसलमानों को इस्तेमाल करने के बाद हम टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे और हम हुकूमत अपनी बना लेंगे। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने जवानी के आलम में हदीस सुनाई लोगों को। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफर एक है। आला हजरत कहने लगे बरतानिया का कुफर भी कुफर है, अमेरिका का कुफर भी कुफर है, हिंदुस्तान का कुफर भी कुफर है। फरमाया कि तुमने हिंदुस्तान के कुफर से सुलह कर ली है और बरतानिया के कुफर को छोड़ दिया है। फरमाया ये क्या हुआ? एक कुफर को छोड़कर एक कुफर के साथ लग गए। फरमाया कुफर सारे का सारा एक है, सारे कुफर को छोड़ना पड़ेगा। लोगों को समझ आई। दो कौमी नजरिया 1897 में इमाम अहमद रजा ने पेश किया। उसके बाद वक्त चलता रहा। फिर काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इंग्लिस्तान में सो रहे थे। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं मैं इंग्लिस्तान में सो रहा था, वो कहते हैं अचानक मेरी बिस्तरे को किसी ने हरकत दी, मैंने समझा जलजला आ गया। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं मैंने बाहर जाके देखा सारे लोग सो रहे थे, मैं फिर अंदर आ गया। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि फिर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाकर, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर, काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं यहाँ पाकिस्तान आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आके मुझे कहा, काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप कहते हैं मैं इंग्लिस्तान में सो रहा था, नबी अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पहचान ना पाया। मैंने पूछा हाउ आर यू? कायदे आजम को उर्दू नहीं आती थी, कायदे आजम इंग्लिश बोलते थे। कराची के अंदर एक दफा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह खिताब कर रहे थे, तो एक हिंदू रेडी वाले के पास आया। रेडी वाले को आके कहने लगा तेरा कायद, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तुझे पता वो क्या कह रहा है? ज़ाहिर है वो इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो वो हिंदू रेडी वाले को कहने लगा तुझे पता वो क्या कह रहा है? वो रेडी वाला कहने लगा हिंदू को मजाक ना कर, मुझे ये तो नहीं पता वो क्या कह रहा है, इतना पता वो जो कह रहा है सच कह रहा है, हमने उसे लीडर माना है। और ऐसे नहीं, काज़ी आज़म कहते हैं मैं इंग्लिस्तान में सो रहा था। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब उम्रा शरीफ करने के लिए गए, तो आप कहते हैं कि मैंने वहां देखा मंजर कि कुछ पाकिस्तानी बैठे हैं अपनी बोली में हुजूर को अपना हाल सुना रहे हैं, बंगाली बैठे हैं तो अपनी बोली में सुना रहे हैं, तुर्की बैठे हैं तो अपनी बोली में सुना रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी अपनी जुबान में हुजूर को हाल सुना रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी कहते हैं रोजे दे दवारे ने गुलामा दियां टोलियां एक पे है सोने दा करोड़ां दियां बोलियां, कि जो जिस जुबान में हुजूर को हाल सुना रहा है हुजूर सुन भी रहे हैं, दुखों का मदावा भी फरमा रहे हैं। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं मुझे लगा को मेरे कमरे में आया, मैंने पूछा हाउ आर यू, आप कौन है? आवाज आई आई एम योर प्रॉफिट, मैं तेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तान में जाओ, जाकर मुसलमान के लिए अलग वतन का मुतालबा करो, वहां तहरीक आजादी चलाओ, अकेला ना समझना, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया डोंट वरी एट ऑल, फरमाया किसी मौके पे अपने आप को तनहा न समझना। और फिर आगे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाकर अलग अलग वतन का मुतालबा करो, फतह तुम्हारी है। खुशखबरी भी सुना के भेजा, फरमाया फतह तुम्हारी है, जाकर मुतालबा करो। इशारा मेरे आका अलैहिस्सलाम का पाकर मोहम्मद अली जिन्नाह यहां पे आते हैं, आकर मेहनत करते हैं अलग वतन के लिए। अंग्रेज कहते हैं हम सारी सारी रात मेहनत करते थे कि मोहम्मद अली जिन्नाह जब आकर अलग वतन का मुतालबा करेगा तो हम उसको लाजवाब करेंगे। वो अंग्रेज कहते हैं जब मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे मजमे में आके बैठता हमारे ज़हनों से सवाल ही निकल जाते हैं, हमने सवाल क्या करना है। पीछे मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह थी, मोहम्मद अली जिन्नाह ने मेहनत की। अभी पाकिस्तान नहीं ना बना था, 1943 को लाहौर मजंग के अंदर कायदे आज़म पे कातिलाना हमला हो गया। जब कातिलाना लाहौर पे हमला हुआ तो उस वक्त कायदे आज़म शदीद कर्ब और तकलीफ में थे। ताजदार अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, आपने बंगूर के डीएसपी साहब को बुलाया, वो ताजदार अमीर मिल्लत के मुरीद थे। उनको बुलाकर कहा कि यार मोहम्मद अली जिन्नाह के पास जाओ और ये मेरे तहाइफ ले जाओ, 3 तोहफे भेजे, एक तस्बीह थी, एक मुसल्ला था, एक कुरान था। फरमाया ये 3 चीजों जाकर तोहफे दो उसको। जब ताजदार अमीर मिल्लत के ये तहाइफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पास पहुंचते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जवाब खत लिखते हैं। आप कहते हैं हुजूर जब तक
آپ جیسے سید ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ملک بن کے رہے گا۔ پھر کہا حضور میں جانتا ہوں آپ نے مجھے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو قانون نافذ کروں گا۔ تو کہا حضور آپ کو گواہ بنا تو میں قرآن پڑھوں گا۔ نمبر 2 حضور آپ نے مجھے مصلی اس لیے بھیجا ہے کہ میں رب کی مانوں گا تو بندے میری مانیں گے، اگر میں رب کی نہیں مانتا لوگ میری کیسے مانیں گے؟ حضور آئندہ کے بعد میں اور بھی نماز کی پابندی کروں گا۔ کہا حضور میں جانتا ہوں آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کر۔ حضور آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں زندگی کی آخری سانس تک ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جواب خط دوبارہ تاجدار امیل ملت کو پہنچتا ہے تو آپ خط پڑھ کے کہتے ہیں یار میں نے تحفے جس مقصد کے لیے بھیجے تھے وہ مقصد بھی محمد علی جناح جانتا ہے، یعنی میں نے اسی مقصد کے لیے بھیجے تھے وہ مقصد بھی وہ جانتا ہے۔ تو کہا جاتا محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی، اس ملک کے لیے محنت کی۔ بھائی جذبہ بڑا سچا تھا۔ جذبہ پتا کیا تھا اس وقت؟ بلوچستان کے سکول کے بچوں نے اپنے خون کے ساتھ اپنے رومالوں پہ لکھ لیا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ایک سکول کا بچہ نکلا، چھوٹی سی عمر تھی، راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر پڑا، گھٹنے سے خون نکل آیا، بچہ رونے لگا۔ ایک ہندو نے دیکھا تو بھبتی کسی، مذاق کیا، اور یہ مسلمان ہے تم پاکستان بناؤ گے کہ چھوٹی سی چوٹ لگنے پہ رو پڑے۔ بچے نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، اٹھ کے کہنے لگا ہندو اپنا بوتھا بند کر، میں اس لیے نہیں رویا کہ چوٹ لگی درد ہوا تو رو پڑا، نہیں، میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے یہ خون پاکستان کے لیے بچا کے رکھا تھا، یہ خون پہلے نکل گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آج ہمارے لیے تو مسجدوں میں بیٹھ کے جناب نعرہ لگانا بھی بڑا مشکل ہے، یہ پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ہمیں دیا گیا۔ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 20 لاکھ لوگوں نے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کو اپنا بیٹا دیا ہوتا تو وہ کہتا یار نہیں، یہ ملک کے لیے ہمارا من تن جن ہر چیز قربان ہے۔ اب تو نعرہ لگانا بھی مشکل ہے۔ 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 2 کروڑ لوگوں نے، جی 2 کروڑ لوگوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی، اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ صرف یہی نہیں، 90,000 بچیوں کو قتل کیا گیا، 30,000 بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اور ان عورتوں کے کو کاٹ کے امرصد کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ کیا پتا ہو 14 اگست کو موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر اپنے منہ پہ جھنڈا بنا کر باجا ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کیا پتا ہو یہ پاکستان کیسے بنا ہے؟ کیا اگر اس کو پتا ہو 90,000 بچیوں کی عزت لٹ گئی اس ملک کے پاکستان کے لیے، اور آج میں کیا تماشا 14 اگست میں کر رہا ہوں؟ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ اور بھائی وہ پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دیکھو۔ میں 2 سال قبل مرید کے پریس کلب میں پروگرام میں شامل تھا، میرا وہاں انہوں نے خطاب رکھا 14 اگست پہ، میں نے وہاں پہ خطاب کیا، شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کے بتانے لگے جب پاکستان بن رہا تھا میرا بڑا بھائی اس پاکستان کے لیے شہید ہوا، جب پاکستان بن رہا تھا ہمارے خاندان کے کتنے افراد اس پاکستان کے لیے شہید ہوئے۔ صاحب یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، ہمیں کیا پتا اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک فوجی، ہمارا رینجر کا فوجی تھا، وہ اچانک آگے گزرا تو بارڈر کراس کرتا ہوا وہ انڈیا کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ جب انڈیا کی سرحد میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سمگلر ہے، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے قید کر لیا۔ جب پکڑ کے قید کیا، رات پڑ گئی تو ایک بوڑھی عورت اس کو ملنے کے لیے آئی۔ اس نے کہا او پاکستان ہم نے بنایا ہے، وہ عورت سکھ تھی، سکھ لگ رہی تھی، اس نے پاکستان ہم نے بنایا ہے اور تو پاکستان میں رہ کے سمنگلی کر رہا ہے۔ وہ رینجر کہتا ہے، رینجر کا اہلکار کہتا ہے میں نے عورت کی طرف دیکھا، میں نے کہا عورت پہلی بات تو یہ میں سمنگلر نہیں ہوں، میں گزرتا آگے نکل آیا، انہوں نے مجھے قید کر لیا، سمنگلر نہیں ہوں۔ رہی دوسری بات تم تو سکھ ہو، تم نے کہاں پاکستان بنایا ہے؟ خاتون کہنے لگی پاکستان کے لیے میرے خاندان کے کتنے لوگ شہید ہو گئے، اب مجبوری ہماری یہ بڑی ہم پاکستان نہ جا سکے۔ خاتون بوڑھی کہنے لگی ہمارا دل اب بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، کہنے لگی میرے بچے آج بھی بیمار ہوتی ہیں، میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔
اور بھائی ہمیں کیا بتاؤ، پاکستان کی عظیم ملک کا نام ہے، اللہ نے ہمیں کتنا عظیم وطن عطا کیا، کتنا عظیم ملک عطا کیا، اس کے لیے جو لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جس وقت پاکستان کے لیے ہجرت ہو رہی تھی، 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے، وطن عزیز کے لیے۔ ملک روٹی کے لیے نہیں بنا، یہ ملک نبی پاک علیہ السلام کی ناموس رسالت کے لیے بنا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ اس وقت لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے تھے، یار ملک بن گیا تو ہماری قربانیاں کام آ جائیں گی۔ اس وقت ہندوؤں کو، سکھوں کو جو مسلمانوں میں ملتا اسے کاٹتے جاتے ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آ رہے تھے، ایک قافلہ چند افراد میں مشتمل وہاں سے نکلتا ہے، ہندو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچانک انہوں نے کیا دیکھا، کچھ ہندو آگے بھی ہیں، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کماند کے اندر چھپ جانے میں غنیمت سمجھی۔ گرمی بڑی شدید تھی، گرمی کی شدت میں بندہ کماند کے سامنے سے بھی گزرے تو اسے پتا چلتا ہے میں کماند کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور اگر 2 منٹ اس کے اندر کھڑا ہونا پڑ جائے تو انسان پسینے سے کتنا شربور ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نے کیا دیکھا، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس نے اپنی جان اور بچے کی جان بچاتے ہوئے چند مسلمانوں کے ساتھ کماند میں جا کے چھپ گئی۔ جب کماند کی گرمی چڑھی تو بچہ دودھ پیتا تھا، بچہ رونے لگا۔ جب بچہ رویا تو سامنے، اندر سے، باہر سے، آگے پیچھے ہر طرف سکھ گردش کر رہے ہیں۔ جب بچہ گرمی کی شدت سے رویا تو سب لوگوں نے اس بچے کی ماں کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیا کہ تیرے بچے کی رونے کی آواز باہر جائے گی، ہم سارے پکڑے جائیں گے، ہم سب کی جانوں کا مسئلہ ہے۔ اس ماں نے جب دیکھا کہ میرے ایک بچے کی وجہ سے سارے نہ پکڑے جائیں، اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا دیا اور کہا جب پاکستان بن گیا تو ہم بھی سمجھے کہ ہماری قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی۔ یہ پاکستان حکمرانیوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستان ان لٹیروں کے لیے نہیں بنا تھا یہاں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے یا حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کرے۔ یہاں تو شہیدوں کا خون شامل ہے، 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اس وطن عزیز کے لیے، پھر جا کے یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ انگریزوں کی یہ سازش تھی، ہم پاکستان دے بھی دے ان کو، 20 سال سے زیادہ ان کے پاس پاکستان نہیں رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، ابھی پاکستان بنے کو 18 سال گزرے تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو واگا بارڈر کی طرف سے حملہ ہوا، انگریز ہندوؤں کو مبارک دے رہے تھے کہ فتح تمہاری ہے، یہ سو رہے ہیں فتح تمہاری ہے۔ اللہ اکبر، 6 ستمبر 1965 کو جس وقت واگا بارڈر کی طرف سے حملہ کیا گیا، BRB غازی نہر پہ ہندو پل ڈالتے تھے، اللہ کی ایسی مدد تھی وہ پل نہر کے اندر ہی چلا جاتا، وہ کئی پل ڈالے، وہ ہر پل نہر کے اندر چلا جاتا۔ اتنے میں ہمارے فورسز کے لوگ جاگے اور جا کر بادل کنویں سے ٹکرائے، اللہ نے اس وقت بھی ہمیں شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ ملک پاکستان ایسے نہیں بنا، میرے نبی آقا علیہ السلام کی شفقت و محبتوں کے نتیجے میں یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابرین کی جد و جہد ہے۔ 1946 کو یعنی پاکستان بننے سے 1 سال قبل جب بنارس کی سرزمین میں کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس کے اندر سارے میرے امام محمد رضا کے خلفاء، مریدین اور آپ کے لخت جگر صاحبزادے بھی شامل تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہماری سکول کی کتابوں میں، ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہمارے نصابوں میں شامل ہیں ان کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کون کون سی عظیم شخصیات، حضرت مولانا محدث کچھوچوی جیسے لوگ، تاجدار امیر ملت جیسے لوگ، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ علی خان جیسے لوگ، مولانا شیخ الحدیث عبد الغفور ہزاروی جیسے لوگ اس تاریخ کے اندر شامل تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ان کا نام تک بھی ہماری تاریخ میں نہیں ملتا۔ جب ہمارے ہیرو سر سید احمد خان جیسے ہوں تو پھر تاریخ کے اندر ایسے عظیم شخصیات کے نام نہیں ملتے۔ اس لیے یہ اسلام دشمن لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسی عظیم شخصیات کا ذکر ہماری کتابوں سے نکالا اور ہمیں وہ لوگ بتائے کہ جو تاریخ، اب دیکھیں یہ مفتی محمود، یہ وہ بندہ تھا، یہ ڈیزل کا باپ، یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ افسوس جو پاکستان بننے کو گناہ سمجھتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو پریدستان کہتے تھے، اس وقت ہمارے بڑوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ تاجدار امیر ملت نے اعلان کیا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا میرے مریدوں میں شامل نہیں، فرمایا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ ہمارے بڑوں نے جس کے لیے اتنی محنتیں کی،
افسوس ہم اپنے بڑوں کی محنتیں بھول گئے. ہمارے بڑوں نے اس کے لیے محنتیں کیا کی تھی ہمیں یاد رکھنا ہے. ہمارے بڑوں نے اس کے لیے محنتیں کتنی کی ہیں اور اپنی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان بیٹا ایسے نہیں ملا. 14 اگست کو تو ہماری نظریں شکر سے جھکی ہونے چاہیے تھی. میں نے کہا جب پاکستان ہمیں آزاد ملا تھا, جب ریڈیو پہ پہلا اعلان ہوا ہمیں الگ وطن مل گیا, وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, وہ رات شب برات کی تھی, وہ جو آنے والا دن تھا اگلا, وہ شب آنے والا دن جمعۃ الوداع کا تھا. ہر طرف رات تراویحوں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. یہ اللہ کی جانب اشارے تھے. رمضان کا مہینہ ہو, تراویحاں پڑھی جا رہی ہو, آنے والا دن جمعۃ الوداع کا ہو, یہ اللہ کی جانب اشارے تھے کہ اس ملک کے اندر تم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا ہے. افسوس ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہم گلی کے نام پہ تو ووٹ دیتے رہے, ہم نالی کے نام پہ تو ووٹ دیتے رہے, ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے تو ووٹ دیتے رہے. ہم نے 75 سالوں میں ایک سال بھی نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیے کہ یار اس دفعہ ہم نے ووٹ اس بندے کو دینا ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کرے, جو ختم نبوت کی حفاظت کی بات کرے, جو ناموس رسالت کی بات کرے. ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا. یاد رکھے اگر وہ بندہ جو ہماری ووٹ کی طاقت سے گیا آگے اور جا کر دین پہ حملہ کیا, وہ ہماری ووٹ کی طاقت سے گیا ہے, اس نے جب دین پہ حملہ کیا تو جو حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی پورے کے پورے اندر مجرم ہوں گے. یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے, اس ملک کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے, اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. اگر ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں یقیناً ان شہیدوں, وہ 20 لاکھ جو شہید ہیں وہ بھی آج ہم سے کو مطالبہ کر رہے ہیں. وہ 20 لاکھ جو شہید ہیں وہ ہم سے کو مطالبہ بھی کرتے ہیں. ان کا مطالبہ بھی کیا ہے, وہ کسی نے اپنا ان کا مطالبہ ان اشعار کے اندر لکھا تھا. میں وہ اشعار ہی پڑھ دیتا ہوں. پاکستان بنایا تھا اب پاکستان بچانا ہے. ہاتھ تو کھڑا کریں نا, ہم کم از کم اپنے جذبات اور محبتوں کا اظہار تو کریں, خراج عقیدت تو پیش کرے 20 لاکھ شہداء کو. پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے, تن من دن سب وار کی ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے. یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایہ تھا, گنگا جمنا کی وادی پہ کفر کا بادل چھایا تھا, مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا, آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا. اب اس دیش کے والی ہم ہیں, اس کو خوب سجانا ہے. پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے. جاگ اٹھو اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. امن و سکون میں رہنے والوں آج اونچے ایوانوں میں, وہ وزیر مشیر جو سارے بیٹھے ہیں, امن و سکون میں رہنے والوں آج اونچے ایوانوں میں, ان کی بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں. کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں. آج وہ ہم سے فرماتے ہیں خلد کے بالا خانوں میں, خلد کہتے ہیں جنت کو, آج وہ ہم سے فرماتے ہیں خلد کے بالا خانوں میں. وہ شہید کیا کہتے ہیں, وہ شہید کی روحیں آج بھی ہم کو کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم نے جس کو خون دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے. پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے. اس پاکستان کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے. اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. ختم نبوت کی حفاظت, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. آج بھی نماز جمعہ کے فوراً بعد تائیدار ختم نبوت ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے. مال آف مرید کے سر سے لے کر دربار گامہ حیات دربار تک لازمی طور پہ شرکت فرمائیں. اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بڑا سکون دل کو ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ